قدیم زمانے میں ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام ڈیموکریٹس تھا. اس نے ہمارے سامنے دا تھیوری آف ایٹمزم دیا. اس کے مطابق کائنات کی ہر ایک چیز ایٹم سے بنی ہے، اور اس کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایٹم ایک ایسا پارٹیکل ہے جسے ہم مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اسمالسٹ یونٹ آف میٹر جو ہے وہ ایٹم ہے. یہ ڈیموکریٹس کا کنسیپٹ تھا. لیکن آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹم مزید ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. ایٹم کے اندر پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران موجود ہے. تو چلیے اب تھوڑا سا ہم قرآن کی طرف بھی جاتے ہیں اور قرآن سے بھی پوچھتے ہیں قرآن ایٹم کے بارے میں کیا ہمیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ذرا برابر کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرا سے چھوٹی ذرا سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو. یہاں پر جو کنسپٹ ذرہ کا استعمال ہوا ہے، عربک میں ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں. اب ہمیں 3 چیزوں پر ذرا غور و فکر کرنا ہے. ایک تو دا تھیوری آف ایٹمزم جو ڈیموکریٹس نے دی، اس کے نظریے کے مطابق ایٹم اسمالسٹ پارٹیکل ہے. لیکن آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹم سے بھی کوئی چیز چھوٹی، ایٹم سے بھی اسمالسٹ پارٹیکل موجود ہے جنہیں ہم الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کہتے ہیں. لیکن یہ کنسپٹ قرآن پاک میں 1450 سال پہلے کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ یہ غور و فکر کرنے والی بات نہیں ہے. اس پر ہمیں کام کرنا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم قرآن اور ماڈرن سائنس کو ساتھ لے کر کامیابی کی طرف بڑھیں گے. ہمیں ان دونوں کو الگ الگ نہیں کرنا، ہم ان دونوں کو ملا کے چلنا ہے. سائنس اور قرآن کو ساتھ ساتھ لے کے چلو اور ترقی کے میدان میں سب سے زیادہ آگے مسلمان ہوں گے. بس غور و فکر کرنے والا بننا ہے، سوچنا ہے اور کام کرنا ہے.